عام پر سید سجاد نے توحید کو پہچنوایا ہے۔ کون سید سجاد؟ وہ سجاد کہ جس کے حصے میں جہاد اکبر آیا تھا۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ وہ سید سجاد کہ جس کے حصے میں جہاد اکبر آیا تھا۔ جب جناب علی اکبر آئے سید سجاد کے پاس اور آن کے کہا کہ بھیا سجاد آنکھیں کھولو، یہ اکبر مرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جیسے ہی سید سجاد نے یہ سنا کہ اکبر نے آ کر کہا کہ میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، جناب سید سجاد نے اکبر کو قریب بلایا، آواز دی میری تلوار لاؤ، میرا زرہ لاؤ، میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اکبر تم بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ تم چھوٹے ہو، سجاد بڑا ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا ہے سید سجاد نے، اکبر تڑپ کے پیچھے ہٹے، گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ سید سجاد نے کہا میرے بھائی اکبر اس طرح سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ اکبر نے رو کر فرمایا مجھے شہید ہونے دیجئے، اس لیے کہ اکبر شام اور کوفہ کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ میرے بھائی سید سجاد، شام اور کوفہ کے بازار میں اکبر پھپھیوں کو بے مکنہ و چادر نہیں دیکھ پائے گا۔ یہ آپ کا مقدر ہے کہ پھپھیاں بے مکنہ و چادر ہوں گی۔ منادی ندا دے گا یہ زینب ہے، یہ کلثوم ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہے۔ ہاں زادارو، یہ اسیروں کا قافلہ جب 11 محرم کو اسیر ہو کر جانے لگا تو سید سجاد نے حسرت بھری نظر سے کربلا کے مقتل میں دیکھنا شروع کیا۔ جناب زینب آگے بڑھی، آواز دی میرے لال سید سجاد، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ابھی تمہاری روح تمہارے جسم سے نکل جائے گی۔ میرے لال سید سجاد، یہ تمہارا عجیب عالم کیوں ہو رہا ہے؟ سید سجاد نے رو کر فرمایا پھوپھی اماں میرا عالم یہ کیوں نہ ہو، ارے انہوں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا، میرا بابا حسین بے غسل و کفن کربلا کی جلتی رہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ہاں زادارو، یہ وہ ایام ہیں جو اہل حرم سے منسوب ہیں۔ 11 محرم کو جب اسیروں کا قافلہ جانے لگا تو وہاں سے گزارا گیا جہاں پر امام حسین کا جنازہ پڑا ہوا تھا، جہاں پر امام حسین کی میت تھی۔ چاہنے والی بہن نے جیسے ہی اپنے بھیا کے لاشے کو دیکھا ہے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا۔ ہاں زادارو، اس لیے کہ زینب کا حسین کو چھوڑنا یہ کوئی عام مرحلہ نہیں تھا، آسان مرحلہ نہیں تھا۔ جناب زینب نے خود فرمایا میرے جسم سے میری روح نکلنا آسان ہے لیکن اپنے بھائی کو چھوڑنا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ سید سجاد اور جناب زینب آئی ہیں اپنے بھیا حسین کے لاشے کے قریب۔ جناب زینب آئی ہے، مشہور یہ ہے پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، لیکن شہید نور اللہ شوستری صاحب فرماتے ہیں جن کی مزار آگرہ میں ہے، وہ فرماتے ہیں پہلی زائرہ جناب زینب ہے۔ شہید فرماتے ہیں جابر کی زیارت میں زینب کی زیارت میں بڑا فرق ہے۔ شہید نور اللہ شوستری صاحب فرماتے ہیں جب جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول آئے تھے تو قبر بن چکی تھی، لیکن جب زینب آئی ہے تو قبر نہیں ہے، لاش حسین ہے۔ شہید فرماتے ہیں جب جابر آئے تھے انہوں نے اپنے کپڑوں میں خوشبو لگا رکھا تھا، لیکن جب زینب آئی ہے کپڑوں میں خوشبو نہیں، کہیں پر اکبر کا لہو، کہیں قاسم کا، کہیں اون محمد کا، کہیں حسین کا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزو،
جابر ابن عبداللہ انصاری جب آئے تھے کپڑوں پر خوشبو لگا کر آئے تھے، لیکن شہید فرماتے ہیں جب زینب آئی ہے کپڑوں پر خون ہے، کہیں اکبر کا لہو، کہیں قاسم کا، کہیں اون و محمد کا۔ شہید فرماتے ہیں جب جابر آئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو قبر حسین پر گرایا تھا، لیکن جب زینب آئی ہے زینب نے قبر حسین پر نہیں اپنے آپ کو لاش حسین پر گرایا۔ شہید فرماتے ہیں جب جابر آئے تھے انہوں نے اپنا رخسارہ قبر حسین پر رکھا تھا، لیکن جب زینب آئی ہے اپنا رخسارہ قبر حسین پر نہیں اپنا منہ، زینب نے اپنا منہ حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھ دیا۔ وضع فمہا علی النہر، زینب نے اپنا منہ حسین کی کٹی ہوئی گردن پر رکھ دیا۔ آواز دی انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی؟ اے لیجیے ابھی جناب زینب نوحہ کر رہی تھی، اتنے میں جناب سکینہ آگے بڑھی، جناب سکینہ نے بھی نوحہ کرنا شروع کیا۔ جب شمر نے اس منظر کو دیکھا، بس مجلس اختتام پر ہے، عزادارو جتنا رو سکتے ہیں رو لیجئے۔ شمر نے جیسے اس منظر کو دیکھا کہ بیویاں حسین پر گریہ کر رہی ہیں، ایک مرتبہ شمر نے تازیانے کو اٹھایا ہے، ہوا میں لہراتا ہوا آیا ہے اور سکینہ کی پشت پر تازیانے سے بیٹھ گئی۔ سکینہ تڑپ کے پیچھے ہٹی، آواز دی بابا انظر الی رؤسنا المکشوفہ۔ شمر نے سکینہ کے سر پر تلوار کے قبضے سے وار کیا، سکینہ کا سر پھٹ گیا، سکینہ کے سر سے خون بہنے لگا۔ سکینہ نے کہا بابا انظر الی رؤسنا المکشوفہ، بابا میرے زخمی سر کو دیکھیے، وَإِلَىٰ عَمَّتِ الْمَضْرُوبَةِ، اور پھپھیوں کو دیکھیے کہ شمر تازیہ نے مارا۔ ہاں زادارو، اس کے بعد شمر نے کیا کیا؟ بس مجلس تمام کر رہا ہوں زادارو، کتنا ظلم ہوا ہے آل محمد پر۔ شمر نے کیا کیا؟ سکینہ کو لیا ہے اور اونٹ کی ننگی پشت پر بٹھا دیا۔ عزادارو آپ نے اونٹ کو دیکھا ہے کہ اونٹ کی وہ پشت کہ جس پر اگر کوئی بغیر محمل کے سواری کرے تو کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی پشت ایسی ہوتی ہے۔ ہاں شمر نے جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور اس کے بعد جب اونٹ کو دوڑایا ہے، سکینہ نے آواز دی میرے بھیا سجاد مجھے بچا لیجئے، سکینہ گر کے مر جائے گی۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے بہن سکینہ اپنے بھائی کو معاف کر دے، یہ تیرا سجاد بڑا مجبور ہے۔ جب اونٹ کو دوڑایا ہے نا تو ملائن نے کہا شمر کیا غضب کر رہا ہے؟ ارے بچی اونٹ سے گر کے مر جائے گی، بچی اونٹ سے گر کے مر جائے گی، بچی اونٹ سے گر کر مر جائے گی۔ بس شمر آگے بڑھا، اس نے ایک رسی کو لیا ہے، سکینہ کو لیا ہے، منہ کے بل اونٹ پر ڈال دیا اور رسی سے جکڑ کر باندھ دیا، اور اس کے بعد کہا تم لوگ یہ کہتے ہو بچی اونٹ سے گر کر مر جائے گی، اب تو بچی اونٹ سے نہیں گرے گی نا، اب جو اونٹ کو دوڑایا ہے۔ سکینہ نے ماتم کر کے کہا اے سجاد مجھے بچا لیجئے، میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، میرا دم نکل جائے گا، میری پسلیوں سے آواز آ رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ يَنقَلِبُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ